جی بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ جی اس کے بارے میں جو شان نزول آپ اس کو سمجھ لیں، جو حضرت کیا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن اسحاق کی روایت ہے، وہ تو کل میں نے تفصیلاً جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے اس کا شان نزول بیان کر دیا تھا کہ یہ کس موقع کے اوپر جو ہے اس کا آپ شان نزول نہ کہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو ہے وہ ان آیات کو سن کر، شان نزول تو وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی واقعہ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی آیات نازل فرما دیں۔ البتہ یہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور اس کے بارے میں، ان آیات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان آیات کو سن کر جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو وہ تفصیلاً جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ میں نے ذکر کر دیا تھا، مختصراً پھر دوہرا دیتا ہوں کیونکہ کل ریکارڈنگ کے اندر وہ واقعہ نہیں آیا تھا۔ تو اسی طرح ہوا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ جو ہے نکل کر راستے کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے ہیں اور وہ ہمارے بتوں کو جو ہے برا بلا کہتے ہیں، اور جو ہماری قومیں ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو راستے کے اندر جو ہے ایک نعیم بن عبداللہ یہ کیا نام ہے مل گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے، انہوں نے ایسا کہا کہ میں جو ہے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہاں گئے غصے کی حالت میں، اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ نہ کھلا تو دیکھا اس نے، پھر دروازہ توڑا یا جو بھی کیا تو یہ گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے کچھ آواز آ رہی تھی سننے سنانے کی یا پڑھانے کی، تو وہ مجھے بتائیں وہ کون تھے۔ اسی طرح وہ جو صحابی تھے وہ تھے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے ان کو قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں یہ سنا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنا رہے تھے، اور اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ چھپ گئے۔ جب وہ چھپ گئے تو پھر جو ہے کیا نام ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی بہنوئی کو مارا، اور بہنوئی کی دفاع کے لیے جو ہے ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ، تو وہ جو ہے سامنے آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ میں نے بہن کو مار دیا، اور بہن کے زخم سے جو ہے وہ خون بہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی وہ آیات جو ہے وہ دکھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، تو آپ جو ہے پہلے غسل کریں، اور انہوں نے ان کو غسل کرایا۔ غسل کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ان کو لایا گیا، اور ادھر سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ عمر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، عمر آ رہا ہے تو اس کو آنے دیں۔ تو اسی کیا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور وہ جو ہے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے اور کیا نام ہے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، تو وہ جو ہے وہ آ کر مدینہ سے مکہ سے باہر میرا مقابلہ کر لے۔ تو پہلے مسلمان چونکہ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے کیا نام ہے ایمان لانے سے مسلمان جو ہے وہ اعلانیہ طور کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھنے لگے۔ تو یہ مختصراً واقعہ ہے، آپ اس کو اس کا شان نزول نہ سمجھیں، بلکہ یہ جو ہے یہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ان آیات کو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی
عنہ جو ہے وہ کیا نام ہے ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توحا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کی مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، یا اگر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اپنے نبی کو تو یہ نبی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں راز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نام ہے آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بیان نہیں فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ ہم نے نازل نہیں کیا آپ پر القرآن قرآن مجید کو لتشقى کا مطلب ہوتا ہے کہ تاکہ آپ جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائیں، یا تاکہ آپ جو ہے وہ تکلیف میں پڑ جائیں۔ ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ جو ہے مشقت کے اندر جو ہے اور کیا نام ہے تکلیف کے اندر پڑ جائیں، مگر تذکرتن، یہ نصیحت ہے، یہ قرآن مجید کا آپ کے اوپر نازل کرنا یہ اس آدمی کے لیے نصیحت ہے، لمن یخشا، جو ڈرتا ہے، یہ جو خوف رکھتا ہے۔ یہاں پر یکشا سے مراد جو ہے یکشا کا مطلب ہوتا ہے خوف رکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اب اس کا آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ جب قرآن مجید کے ابتداء نازل ہوتا ایسا ایسا نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ایام اللیل کے اندر، یعنی رات کے اندر، نفلوں کے اندر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر کفار نے یہ آوازیں کسنا شروع کر دیں کہ یہ نعوذ باللہ قرآن کیا ان کے اوپر نازل ہوا ہے، بلکہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک مصیبت ان کے اوپر نازل ہو گئی جو نہ ان کو رات کو سکون دیتی ہے نہ دن کو یہ دیتی ہے۔ یہ دن کو بھی یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور رات کو بھی یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ بطور کیا نام ہے وہ اس کو معجزے کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بطور معجزے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، تو کفار بے خبر یا کیا نام ہے بے وقوف احمق وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جہل بھی آپ ان کو کہہ دیں تو وہ نہیں، غلط نہیں ہوگا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ اس قرآن مجید کو وہ ایک مصیبت سے تعبیر کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ان کے اوپر یہ مصیبت نازل ہو گئی کہ یہ جو ہے صبح شام جو ہے یہ اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لمن یخشا سے مراد جو ہے بعض حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے جس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اگرچہ اس سے کیا نام کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جائے تو وہ کیا نام ہے لمن یخشا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ علماء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ آپ ایک جگہ پر پڑھ لیں گے، پڑھ لیا ہوگا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ خوف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ علماء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جو خوف کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے علماء کے بارے کے اندر جو ہے وہ بڑی بشارت دی گئی ہے کہ علماء جو ہیں کیا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی جو علامت ہے وہ خشیت والی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ الا تذکرتن، مگر یہ نصیحت ہے اس آدمی کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تنزیلاً یہ اتارا ہوا ہے ممن اس کی طرف سے، ممن اس کی طرف سے خلق الارض، جس نے پیدا کیا ہے زمین کو، والسماوات العلا، اور بلند یعنی اونچے آسمانوں کو، جو زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے اور جو بلند آسمانوں کو پیدا کرنے والا، یہ اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گھاڑ لیا ہے،
تو اور اس کا کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کر کے بار بتا کہ اگر تم بھی تو فصیح و بلیغ عربی والے ہو، اور کیا نام ہے، تمہیں عربی کے بارے میں پتہ بھی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھاڑ لیا ہے تو تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کیا نام ہے جانتے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی سے پڑھنا لکھا نہیں سیکھا، بلکہ تم تو فصیح و بلیغ عربی جو ہے وہ بولنے والے ہو، تو تم اس کے مقابلے میں 10 صورتیں لے کر آؤ۔ اگر 10 صورتیں لے کر نہیں آ سکتے، پہلے 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا تھا، پھر ایک صورت کا چیلنج دیا گیا، تو یہ جو ہے ایک لفظ کے برابر بھی کیا نام ہے وہ اس کے مقابلے کے اندر نہیں لے کر آ سکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرمایا کہ الرحمن، کہ رحمان جو ہے وہ علی العرش استوا، کہ وہ جو ہے وہ عرش کے اوپر جو ہے وہ مستوی ہے، اور وہ عرش کے اوپر جو ہے موجود ہے، یا عرش کے اوپر جو ہے وہ استوا کیے ہوئے ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر علی العرش استوا جو ہے یہ کہا گیا، علی العرش استوا کہا گیا ہے، اس کے بارے میں جمہور علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے اندر غور و فکر نہ کیا جائے، بلکہ یہ جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے کوئی جہت متعین نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے۔ بس یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش کے اوپر جو ہے عرش بھی پر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش کے اوپر جو ہے وہ استوا کیے ہوئے، یہ ہمارا بس عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی اسی کے لیے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ سب کا سب اسی کے لیے ہے، وما تحت الثری، اور جو ثرا کے نیچے ہے۔ سرا کس چیز کو کہتے ہیں؟ سرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو، یعنی زمین کے کو جب ہم کھودتے ہیں، زمین سے جب ہم مٹی نکالتے ہیں تو اس سے جو نیچے سے کیا نام ہے گیلی مٹی نکلتی، تو اس کو سرا بولا جاتا ہے۔ تو اب یہ سائنس کی تحقیق بھی صرف یہ یہاں تک ابھی تک ہوئی کہ 6 میل تک، یعنی سائنس جو ہے وہ 6 میل تک اندر گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سائنس بھی ابھی تک اس بات تک نہیں پہنچی کہ وہ 6 میل کے بعد جو ہے وہ آگے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یعنی زمین کے نیچے جو بالکل تہ کو یہ تحت سرا کے جو نیچے ہے، سب کا سب اسی کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا نہیں ہے، وہ سب کا سب اسی کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، کہ آپ جو ہے بات کریں بلند آواز سے، یا قول کریں بلند آواز سے، اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، کہ بے شک وہ جانتا ہے السِّرَّ پوشیدی بات کو بھی، وَأَخْفَى اور خفی بات کو بھی۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا پوشیدہ اور خفیہ یا خفی بات، یہ تو ایک ہی چیز کا نام ہے، یا ایک ہی اس کو بولا جاتا ہے، لیکن مفسرین حضرات نے معمولی سا فرق یہ بیان کیا ہے، کہ وہ یہ کیا ہے کہ سر سے مراد وہ چیز ہے جو انسان نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہے۔ کسی آدمی کے دل کے اندر جو ہے کوئی بات ہے اور اس نے اس کو چھپایا ہوا، تو اس کو سر بولا جاتا ہے۔ اور اخفا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے دل میں ابھی تک آئی بھی نہیں ہے، انسان کے دل میں ابھی آئی نہیں ہے، یعنی آئے گی، تو اس کو اخفا بولا جاتا ہے۔ تو یہ معمولی سا فرق جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کے دل کے اندر موجود ہے اور انسان نے اس کو چھپایا ہوا اپنے دل کے اندر، اور اخفا یعنی جو ابھی تک انسان کے دل کے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ ابھی آنے والی ہے یا آئے گی، تو اس کو اخفا بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر اس کے، لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے جو ہے
وہ اچھے اچھے نام ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ اچھے اچھے نام ہیں۔ اب یہ جو تقریباً 8 آیات ہیں، یہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کا تذکرہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان ہو رہا ہے، اور کئی مرتبہ آپ یہ تذکرہ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن یہاں پر ان آیات کے ساتھ تطبیق اس طرح ہے کہ پہلی آیات، یہ جو شروع والی صورت کی آیات ہیں، ان کے اندر قرآن مجید کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور آگے والی جو آیات ہیں اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کو جو ہے وہ ان واقعات کے بارے میں، یعنی اپنے پیغمبروں کے ساتھ پیش آنے والے اور ان پیغمبروں نے کو جو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی تھی اور وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے تھے، تو ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یعنی قرآن مجید بلند کیا نام ہے کتاب ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور دوسرا اس کا ربط یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور دوسرا یعنی کہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ایسے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ساتھ کلام کیا ہے، تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا آپ عطا کا کیا وحل عطا کا کہ کیا آپ کے پاس آئی ہے حدیث موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ کیا آپ کے پاس جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ اب یہ بات ایسے تھی کہ آپ پہلے تھوڑا سا اس واقعے کو سن لیں، پھر جو ہے ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین ایک علاقہ ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے آباد تھے، تو وہاں تشریف لے گئے تھے۔ تو وہ ایک پیچھے پس منظر ہے، آپ حضرات پڑھ لیں گے کہ وہ ایک کیا نام ہے ایک آدمی تھا قبطی، اس کو مکہ مارا تھا تو وہ مر گیا تھا، اور پھر کیا نام ہے کارندے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہے تھے، تو اس طرح کا ایک تفصیلی واقعہ ملتا ہے۔ تو وہ جو ہے کیا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو ادھر جو ہے کیا نام ہے مدین کے جو کنواں ہوتا ہے، اس کنویں کے اوپر جو ہے جو لوگ تھے وہ اپنے کیا نام ہے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور سارا کچھ، لیکن سائڈ پہ اوپر جو ہے ایک طرف جو ہے 2 لڑکیاں عورتیں جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پانی پلا لیں گے تو پھر جو ہے ہم جو ہے پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وہ جو جانور تھے یا ان کے پاس جو بھی تھا، تو ان سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی پلا کر ان کو واپس کر دیے جانور، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک وہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ تو اسی اسنا میں جو ہے کہ وہ لڑکیاں جو ہے گھر جاتی ہیں، اور وہ اپنے والد یعنی حضرت شعیب علیہ السلام ان کے والد ہوتے ہیں، تو وہ ان کو یہ واقعہ سناتے ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس آدمی کو بلا کر آئیں۔ تو وہ جو ان میں سے ایک کیا نام ہے عورت جو ہے وہ آتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کہتی ہے کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ اپنا ان کا تعارف ہو جاتا ہے، اور اسی اسنا کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ 10 سال تک جو ہے وہ بکریاں چرائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا 8 سال تک یا 10 سال تک جو ہے وہ بکریاں چرائیں گے۔ جب 10 سال یا 8 سال مکمل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں اب دوبارہ مصر واپس جانا چاہتا ہوں، اور جو واقعہ ہو چکا تھا وہ اب چونکہ حکومت جو ہے وہ اس وقت کے جو حالات تھے، اب 10 سال کا بیچ میں عرصہ گزر گیا ہے، تو اب وہ حالات نہیں رہے ہوں گے، تو میں اپنی بہن اور اپنی والدہ سے جو ہے وہ ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ ساز و سامان دے کر اپنی بیٹی کو اور اپنے یعنی موسیٰ علیہ السلام داماد کو رخصت کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ملک شام کا راستہ تھا وہ راستہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ اس میں وہ بادشاہوں کا راستہ تھا، تو اس میں خطرے کا امکان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی انجان سا کوئی بیچ میں سے جو راستہ نکل رہا ہوتا ہے، تو وہ راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اب اسی دوران جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ کیا نام ہے حاملہ بھی ہیں۔ تو اب سخت سردی کی راتیں ہیں، اور ادھر سے آگ کی بھی تلاش ہے، اور کوئی
ایسا آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے جو ان کو راستہ بتائے۔ تو دور سے ایک جگہ پر رات ہو گئی اور ان کو کیا نام ہے آگ کی ضرورت پڑی، کیونکہ ان کی بیوی حاملہ تھی اور ان کو درد ذہ ہوا۔ تو یہ آگ کی تلاش میں بڑا ڈھونڈ رہے تھے، تو دور سے دیکھا کہ ایک جگہ سے نا ایک جیسے آگ جل رہی ہو اس طرح کی روشنی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو وہاں پر ٹھہرایا کہ آپ یہاں پر ٹھہریں کہ میں جاتا ہوں وہاں پر، وہ آگ جل رہی ہے تو میں وہ کوئی آگ لے کر آنے کا انتظام کرتا ہوں یہاں پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو وہاں پر دیکھا ایک عجیب و غریب کیا نام ہے کارنامہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ دیکھا کہ ایک درخت ہے اور درخت کے اوپر جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، اور وہ آگ ایسی کہ اس درخت کو جلاتی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا نام ہے کوئی پہلے تو یہ سوچا کہ آگ کا کیا نام ہے کوئی انگارہ وغیرہ یا کچھ جو ہے وہ نیچے گرے اور میں جو ہے وہ انگارہ یا وہ جو بھی چیز ہے کیا نام ہے اس کو لے کر چلا جاؤں اپنے اہل والوں کے پاس، یعنی بیوی کے پاس۔ تو یہ نہیں ہوا، بڑی دیر تک دیکھتے رہے کہ پھر انہوں نے کچھ گھاس وغیرہ کے کوئی کیا نام ہے تھوڑا بہت گھاس وغیرہ اکٹھا کیا اور کوشش کی کہ میں جو ہے اس آگ کو یہ گھاس لگاؤں اور یہ پھر آگ جو ہے گھاس کو لگ جائے گی اور پھر جو ہے میں اپنے اہل والوں کے پاس لے جاؤں گا۔ تو جب یہ انہوں نے آگ کے قریب کیا تو وہ آگ جو ہے وہ تھوڑی دور ہو گئی، اور بعض حضرات نے یہ بات لکھی کہ وہ جو آگ تھی وہ ایک چونکہ نور تھا وہ تھوڑا سا آگے آیا، اور جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پیچھے ہو گئے۔ تو اسی دوران جو ہے ایک آواز آئی کہ انا رب، یہ آیات آگے آ رہی ہیں کہ وانا اختر انی انا ربو کا، کہ میں آپ کا رب ہوں، فخلع علیک، پس آپ اپنے جوتے اتاریں۔ اب یہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اوپر، وہ جو آواز تھی وہ اوپر نیچے چاروں طرف سے ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں تھا کہ کیا نام ہے ایک جیسے اب انسان ہے کہیں سے کوئی آواز آتی ہے تو انسان ادھر اس جہت کی طرف اس سمت کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے آواز یہاں سے آ رہی ہے اور مجھے فلاں آدمی، اگر جاننے والا کوئی آدمی ہوتا ہے وہ یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا نام ہے کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے کیا نام ہے وہ تھے داماد تھے، اور ان کی بیوی کا نام جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے، مجھے ملا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کہیں سے ڈھونڈ کے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان کی بیوی کا نام جو ہے ایک تفسیر کے اندر جس میں دیکھ رہا تھا اس میں وہ سامنے نہیں آیا، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ڈھونڈ کے جو ان کی بیوی کا نام اگر ہوگا تو میں انشاءاللہ ضرور یہ گروپ میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، اور آپ جوتے اتاریں اور اس مقدس وادی طوا کے اندر آ جائیں، اور وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرتے ہیں، اور وہ انا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں، اللہ ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کہاں پر ہیں، یہ سوال کیا تو فرمایا کہ میں تیرے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، اوپر بھی ہوں، نیچے بھی ہوں، یعنی ہر طرف اللہ فرمایا کہ میں ہر طرف موجود ہوں۔ اور پھر کہا کہ آپ خود میرے ساتھ کلام کر رہے ہیں یا کوئی آپ کا فرشتہ وغیرہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلام کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں یہ کلام ہوا۔ تو ان آیات کے اندر جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے آگے تذکرہ چل رہا ہے۔ فرمائے یہ ہو گیا اذرا نارن، اذرا جب دیکھا، نارن آگ کو، فقال اور کہا، لأہلہم کسو، کہا اپنے اہل کے لیے یعنی اپنے گھر والوں کو۔ اچھا اس کے اہل کے بارے میں اختلاف ہے، یہ بات تو پکی ہے کہ بیوی ساتھ تھی، اور بعض حضرات نے کہا کہ ایک غلام بھی ساتھ ہے، ایک خادم جو اہل کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ خادم بھی گھر وال
گھر والوں کے آس پاس ہی ہوتا ہے، پھرتا رہتا ہے، ان کے کام و کاج کرتا ہے، تو وہ اہل کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو کیا نام ہے راستہ بھٹکنے کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ تو یہ تینوں کیا نام ہے مختلف قول ملتے ہیں، تو لیکن اس میں سے جو متفق ہے وہ ان تینوں قولوں کے اندر یہ بات پکی ہے کہ بی بی ہر ان تینوں قولوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، یعنی بی بی ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ انی انستو کہ نار کہ کیا نام ہے میں نے مانوس کیا ہے، میں نے دیکھا ہے آگ کو، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، لعلی کہ شاید کہ میں جو ہے آتیکم لے کر آؤں تمہارے پاس، منہا یعنی اس سے، بقبس کا مطلب ہوتا ہے کوئی انگارہ، کوئی سلگا کر، سلگا کر کا مطلب ہے یعنی کوئی انگارہ یا کوئی اس طرح کی کوئی آگ والی چیز جو ہے وہ میں آپ کے پاس لے کر آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا میں پاؤں علی النار آگ پر کیا نام ہے ہدن کوئی راستہ، یعنی راستہ ہم بھٹک گئے ہیں تو میں دیکھتا ہوں وہاں پر جا کے کہ کوئی آدمی ہوگا جو ہمیں راستہ بتا دے گا کہ ہم نے مصر جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فلما آتا ہنودی موسیٰ، جب آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آواز، فلما آتا جب آئی اس کے پاس، نودی آواز، اور آواز کیا تھی، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، پس آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک تو وادی مقدس یعنی پاکیزہ وادی کے اندر جس کا نام طویٰ ہے، یعنی اس کے اندر داخل ہو جا۔ ٹھیک ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، بے شک میں نے آپ کو پسند کیا ہے، یا میں نے کیا نام ہے آپ کو نبوت عطا کی ہے۔ پسند کرنے کا مطلب یہاں پر یہ بھی کہ میں نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، فَاسْتَمِعْ، پس تو سنتا رہے، لما اس چیز کو، یوحا جو آپ کو کی طرف وحی کی جائے، جو آپ کو حکم دیا جائے تو آپ اس چیز کو سنتے رہیں۔ اننی انا اللہ، بے شک میں جو ہے اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر انا میرے، یعنی میرے علاوہ جو ہے کوئی اور معبود، کوئی اور خدا نہیں ہے، فاعبدنی، پس میری عبادت کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، لذکری، میرے ذکر کے لیے، یعنی میری یاد کے لیے، یعنی مجھے یاد کرنے کے لیے، اور جو ہے نماز کو قائم کرتے رہیں، یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا جو ہے وہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ نماز کو کی عبادت کریں، نماز کو قائم کریں، اور جو نماز کو قائم کرے گا تو اس سے جو ہے میری یاد جو ہے وہ تازہ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، بس یہاں تک پڑھیں گے۔ یہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے سارا یہ واقعہ چل رہا ہے، بقیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو آپ کے استاد جی تشریف لا چکے ہیں، بقیہ انشاءاللہ کل ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔